ہے توحید پرستوں کا چہرہ یوں ہی مسکرا رہا ہے جیسے جاء الحق و زہق الباطل ضربیں لگا رہا ہے۔ توحید پرستوں کا چہرہ یوں ہی مسکرا رہا ہے جیسے جاء الحق و زہق الباطل ضربیں لگا رہا ہے۔ اور پرواز تھے جس کے سبھی منتظر، پرواز تھے جس کے سبھی منتظر، وہ ابھی چھا رہا ہے۔ سبھی دیوانے پکار اٹھے بندیالوی آ رہا ہے، سبھی دیوانے پکار اٹھے کہ بندیالوی آ رہا ہے۔ السلام علیکم۔ میں اہل سنت ہوں، میں اہل سنت ہوں، اور میرا یقین یہ ہے کہ جو جملے حضرت عباس کی طرف منسوب کیے گئے مسلم میں، وہ حضرت عباس کے نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ حضرت علی میرے نبی کا صحابی ہے، اور صحابہ کے بارے میں قرآن کہتا ہے اولئک هم الصادقون۔ قرآن ان کو صادق کہے، پھر حضرت عباس کسی کو کاذب کہے، تو میں قرآن کی مانوں کہ حضرت عباس کی مانوں؟ زور سے بولو یار، زور سے بولو۔ تمہیں ایک بات سمجھانے لگا ہوں، اللہ کرے ان نوجوانوں کو سمجھ آ جائے جو کالجوں اور یونیورسٹیوں میں تاریخ پڑھتی ہیں اور ان کو وحی کا درجہ دے دیتے ہو، چاہے اس سے صحابہ کا دامن مجروح ہوتا ہو، پھر کہتے ہو فلاں نے لکھا ہے، فلاں نے لکھا ہے، فلاں نے لکھا ہے۔ سن، حضرت عباس کے جملے حضرت علی کے متعلق میں نہیں مانتا، نہیں مانتا۔ میں کہتا ہوں کسی نے یہ جملے ان کی طرف کیا کر دیے، ان کے ذمے لگائے، حضرت علی کو بدنام کرنے کے لیے ان کے ذمے لگائے، اس لیے کہ حضرت علی میرے نبی کا صحابی ہے، اور صحابہ کے بارے میں قرآن کہتا ہے اولئک هم الصادقون، اولئک هم المتقون، اولئک هم الراشدون۔ بندے دا پتر بن، جملہ سخت تو نہیں کہتے، بندے دا پتر بن جس طرح میں نے حضرت عباس کے قول کی تعویل کی ہے کہ حضرت علی کے متعلق یہ قول میں نہیں مانتا، نہیں مانتا۔ تو جو قول اور کٹورے اٹھا کے پیش کرتا رہتا ہے معاویہ کے بارے میں، تو بھی کہہ کہ یہ سارے اقوال غلط ہیں، معاویہ میرے نبی کا صحابی ہے، اور صحابہ کے بارے میں قرآن کہتا ہے اولئک هم المتقون۔ اصول کی بات کرنا، ضابطے کی بات کرنا، کتابیں کھول کے بیٹھ جاتے ہو وہاں اور غلطیاں گنوانے لگ جاتے ہو حضرت معاویہ کی، حضرت عمر بن العاص کی، انہوں نے یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا۔ ان کی غلطیاں گنوانے لگ جاتے ہو۔ آپ نے میری طرف توجہ رکھنی ہے توجہ؟ کون میری گل چنگی نہیں لگ رہی؟ نہیں لگ رہی آپ کو میری بات؟ آنکھوں تو میں تھوڑا جا موضوع بدل بھی سکتا ہے، بولو تو صحیح یار، اور زور سے بولو یار، زور سے بولو۔ اور نوجوانوں، اور تاریخ کے مارے ہوئے نوجوانوں، تاریخ کو وحی کا درجہ دینے والے لوگوں، سنو بندیالوی کی بات اور یہاں بٹھا کے جاؤ اس بات کو، اور پلے سے باندھو اس بات کو۔ معاویہ تاریخی شخصیت نہیں ہے، معاویہ قرآنی شخصیت ہے۔ ہم نے اسے تاریخ کے ورقوں میں نہیں دیکھنا، ہم نے معاویہ کو قرآن کے صفوں میں دیکھنا۔ بیٹھ جاتے ہو کتابیں کھول کے، فلاں نے لکھا، فلاں نے لکھا، فلاں نے لکھا، تمہیں قرآن نظر نہیں آتا؟ صحابہ کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟
بس صرف ایک جملہ کہوں گا، اصل موضوع کی طرف پلٹوں گا۔ موضوع میرا یہ نہیں ہے، موضوع میرا یہ ہے کہ ہمارا جامعہ اشاعت القرآن اس کی ترجیح کیا ہے اور اشاعت التوحید و سنہ کی ترجیح کیا ہے، دوسری جماعتوں کی بجائے ہماری جماعت سے تعاون کیوں کرنا چاہیے؟ دلائل سے ثابت کر دوں تو پھر ہمارے ساتھ چلیے، ہمارے ساتھ چلیے۔ صحابہ کے بارے میں ایک جملہ کہنے چلا ہوں، صحابہ پر تنقید کرنے والا اور کتابوں کے رنگ میں تنقید کرنے والا تحریراً تقریراً جو بھی تنقید کرتا ہے اور اپنے آپ کو سنی کہلاتا ہے، مجھے قانون یہ حق دیتا ہے، مجھے شریعت یہ حق دیتی ہے، مجھے اخلاق یہ حق دیتا ہے کہ میں صحابہ پر تنقید کرنے والے سے پوچھوں کہ تو اپنا تعارف کروا، تو کون ہے؟ حق ہے میرا کہ نہیں کہ میں اس سے پوچھوں کہ تو اپنا تعارف کروا، تو کون ہے، تیری حیثیت کیا ہے؟ جن پہ تو تنقید کر رہا ہے ان کے متعلق قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم۔ تو میاں اپنی نہ بیڑ، تو اپنی فکر کر، تو اپنی فکر کر، تو کون ہے، تو کون ہے؟ جن پر تو تنقید کرتا ہے ان کے متعلق قرآن کہتا ہے اعد لہم جنات، پڑھو دوسری ذرا جاؤ، اعد لہم، مزہ ہی آ گیا یہ، اعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار۔ بندیالوی ایک معنی کرنا چاہتے ہیں، معنی تو مفہوم ہے اس کا، لیکن جملہ صحابہ کے بارے میں بہت خوبصورت ہے۔ آپ سے یہ توقع تو رکھ سکتا ہوں کہ آپ دونوں ہاتھ کھڑے کر کے سبحان اللہ کہیں جب جملہ پسند آئے۔ نہران تو پہلے کپڑے نہ لاؤ، جملہ پسند آئے پھر سبحان اللہ۔ اعد لہم جنات، اعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار۔ بندیالوی کہتا ہے صحابہ کو جنت کی اتنی تلاش نہیں تھی جتنی خود جنت کو صحابہ کی تلاش تھی۔ جو جماعتیں ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کام کرتی ہیں ان کا کام بھی مستحسن ہے، ہم بالکل مخالفت نہیں کرتے۔ جو جماعتیں عظمت صحابہ کے تحفظ کے لیے کام کرتی ہیں ان کا کام بھی مستحسن ہے، ہم ان پر بھی کوئی تنقید نہیں کرنا چاہتے، لیکن میں کسی کی دکان کے سودے کو کھوٹا نہیں کہنا چاہتا، کھوٹا نہیں کہنا چاہتا کہ ان کا سودا کھوٹا ہے، نہیں کہنا چاہتا، لیکن اتنے کہنے کا مجھے حق حاصل ہے کہ بنسبت ان کے میری دکان کا سودا زیادہ کھرا ہے، یہ تو مجھے حق پہنچتا ہے۔ بنسبت ان کے میری جماعت کا سودا، میری جماعت کا مشن، میری جماعت کا ہدف، میری جماعت کی منزل ان سے بہتر ہے، ان سے اعلیٰ ہے، ان سے بلند ہے، ان سے خوبصورت ہے۔ اے دلے والا کے لوگوں اور اے علماء کرام، ہمارے جسم پر اگنے والے ایک ایک بال کو رب زبان دے دے اور ہم ساری زندگی اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں اس نعمت پر، پھر بھی کم ہے کہ رب نے
محاذ پہ اللہ کبھی اپنے نبیوں کو کھڑا کیا کرتا تھا، اللہ نے اس محاذ پہ ہم جیسے غریبوں کو کھڑا کر دیا۔ مشن پھر ہمارا سب سے اعلیٰ ہے۔ انبیاء کا یہی مشن نہیں؟ یہ سورت انبیاء ہے، اس کی آیت نمبر 25 ہے، جاؤ گھروں میں جا کے ترجمہ دیکھو۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا۔ آپ سے پہلے ہم نے جتنے نبی بھیجے ان کی طرف یہی وحی کی تھی، لا الہ الا انا، لا الہ الا انا، کہ میرے سوا الہ کوئی نہیں، میرے سوا معبود کوئی نہیں، میرے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، میرے سوا غائبانہ پکارے سننے والا کوئی نہیں، میرے سوا عالم الغیب۔ زور سے بولو مبیدو، زور سے بولو اور زور سے بولو۔ جب توحید بیان ہوتی ہے نا اور لوگ سنتے ہیں نا، رب فرشتوں میں بیٹھ کے فخر کیا کرتا ہے، میری وحدانیت بیان ہو رہی ہے تو زور سے بولو نا، میرے سوا مشکل کشا کوئی نہیں، میرے سوا حاجت روا کوئی نہیں، میرے سوا اولاد دینے والا کوئی نہیں، شفائیں بخشنے والا کوئی نہیں، کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا کوئی نہیں، میرے سوا سجدے کے لائق کوئی نہیں۔ یہ میں نے ترجمہ کیا ہے، ہو سکتا ہے یہاں کچھ لوگ آئے ہوں گے انہاں کیا یہ کس کا ترجمہ ہے جی؟ عالم الغیب کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، یہ کس کا ترجمہ ہے جی؟ میں نے کہا یہ الہ کا ترجمہ ہے۔ سبحان اللہ۔ میں سرگودے رہنا تے ویزا نہیں لینا پوندا، کبھی آنا تو میرے پاس آ جانا، وہ تکلیف نہ ہو کہ سرگودہ کون جائے، مولانا عبدالستار صاحب کے پاس آ جانا، مولانا عبدالحمید صاحب کے پاس آ جانا، مولانا عبدالحلیم صاحب کے پاس آ جانا، یہ جتنے شاعت و توحید کے علماء بیٹھے ہیں ان کے پاس آ جانا۔ بھائی بندیالوی الادہ مینا کر کے گیا، سامنے اس کا ثبوت دو، یہ علماء قرآن کی بارش نہ برسا دیں جو مرضی سلا دے لیں۔ الہ کا یہ مینا قرآن نے کیا، الہ کا یہ مینا کس نے کیا ہے؟ غائبانہ پکارے سننے والا، مصیبتیں حل کرنے والا۔ چلو اس کی ایک جھلک میں بھی دکھا دیتا ہوں، توجہ ہے آپ کی؟ ہے توجہ؟ شروع تو نہ شروع کرا، آدھ وچکاروں شروع کرا، آدھ وچکاروں بندہ شروع کرے اور سامعین سمجھ جائیں۔ نہیں آواز کھلی ہو کوئی ڈبے دی مسئلہ بنے گا، آواز کا مسئلہ بنے گا۔ میں یہ سپیکر میں موج پا لیں چھوڑو پیسے لیندے ہو کوئی لائے بھی کرو، سپیکر کی آواز کھول بھائی پچھلے لوگوں کو آواز نہیں آ رہی، نہیں آ رہی نا؟ تار دیکھو نا یار، تارے دیکھو یا آواز آ رہی اس میں ہے آواز؟ آپ میری طرف توجہ کریں گے؟ چلو جنہوں نے آ رہی ہو تو سنو یار، پچھلے جڑے ہو تو یو مینو نہ بالغیب، تو اعتماد کرو بے بندیالوی صاحب ٹھیک آکھ آدھ وچکاروں شروع کرو، سمجھ جاؤ گے اور بولو تو صحیح یار، آپ کے چہرے بتائیں گے کہ سمجھ گیا ہو بندیالوی کہنا کیا چاہتا ہے۔ دریا ہے، ایک کشتی ہے، اس میں ایک پیغمبر بیٹھا ہوا ہے، بولو تو صحیح ہے، کون ہے وہ؟
کشتی گرداب میں آ گئی، بھمر میں پھنس گئی، ناموافق ہوائیں چلی، ایک بندے کو باہر نکالنا ہے، کس کو نکالے؟ آکے کڑے پاؤ، کڑے ڈالے گئے، نام کس کا نکلا؟ نام کس کا نکلا؟ کشتی والوں نے کہا چہرہ دیکھا، معصومیت دیکھا، نورانیت دیکھا، یہ دریاؤں میں ڈالنے کے قابل ہے؟ دوبارہ قرآن دازی کرو، دوبارہ قرآن دازی کی گئی، نام پھر کس کا نکلا؟ اچھے لوگ تھے، قدر کرنے والے لوگ، شکر ہے اس ویلے تسی کوئی نہیں، تساں قرآن دازی بھی کوئی نہیں سکھا، تساں آکھنا یہ سارا فطور مولویاں دا، اسے نو سکو۔ آپ نے تو یہ کہنا ملک کا بیڑا مولویوں نے غرق کر، یہ جنیاں سڑکاں ٹوٹیاں پئیاں یہ اساں بنائیاں، اساں بنائیاں، ہم نے بیڑا غرق کیا۔ ایک جملہ یار کہنا چاہتا ہوں، کہوں گا بھی پنجابی میں، اور بالکل نیا جملہ ہو، مزہ آ جائے تو توحیدیوں کو بڑا مزہ آئے گا تو سبحان اللہ کہہ دینا۔ تیسری میری قرآن دازی کی تھی، نام پھر نکلا، ہن گل انج بن گئی، اللہ دا پیغمبر کشتی دے وچ بہوے، کشتی ڈوب دیئے، یہ پیغمبر نو کڈھو، کشتی بچ دیئے، اللہ نے مسئلہ سمجھایا، لوگوں کشتیوں کا دبونا اور کنارے لگانا یہ نبیوں ولیوں کے نہیں، میرے اختیار میں ہے، میرے اختیار میں۔ وہ کشتی کبھی گرداب میں نہ آتی جس میں زندہ پیغمبر موجود، زندہ پیغمبر موجود۔ حضرت یونس نے چھلانگ لگائی، اللہ نے مچھلی کو کہا لقمہ بنا، لیکن دیکھ لکڑ ہضم، پتھر ہضم، میرے پیغمبر دا ایک وال ڈنگا نہیں ہونا چاہیے دا، تے ویک اسو لے کے ترے بھی نہ پئی، میرے نبی نو ہچکولے نان، تھلے جا کے بہ جا۔ توجہ ہے آپ کی؟ اگر توجہ کرے تو الہ کا معنی تو میں سمجھا دوں گا۔ 3 اندھیروں میں حضرت یونس نے پکارا، مولا اس قید سے نجات دے دے، اس مصیبت سے چھٹکارا دے دے، 3 اندھیروں سے میری پکار کو سن لے، اس جیل کا پھاٹک کھول دے۔ کہا نا، نہیں بول دے، کہا مصیبت کا ذکر کیا، دکھ کا ذکر کیا، یا اللہ اس کا پھاٹک کھول دے، مشکل حل کر دے، تکلیف دور کر دے، میری پکار کو سن لے۔ نہیں کہا، نہیں کہا، نہیں کہا، حضرت یونس نے ساریاں گلاں دی اکو گل کیتی، لا الہ الا انت، لا الہ الا انت۔ حضرت یونس بتانا چاہتے ہیں الہ وہ ہوتا ہے جو مچھلی کے پیٹ سے غائبانہ پکارے سنتا ہے، الہ وہ ہوتا ہے جو مصیبتیں دور ہو۔ یہ میرا موضوع نہیں، اس طرف سے بھی واپس آئی، یہ سورۃ انبیاء ہے، اس کی آیت نمبر 25 ہے۔ جتنے علماء ہماری جماعت سے متعلق ہیں یا ہماری جماعت سے متعلق نہیں ہیں وہ میری بات کو غور سے سنیں۔ یہ جو سورتوں کے نام ہیں یہ حضرت عثمان نے رکھے ہیں، حضرت صدیق اکبر نے رکھے ہیں؟ نہیں، سورتوں کے نام میرے آقا نے
خود رکھے ہیں رب کی مرضی پا کے. اس کا نام بقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ، انعام، اعراف، انفال، توبہ، یونس. نام رکھنے کی وجہ کون نہیں ہوتی؟ بولو تو صحیح یار. نام رکھنے کی وجہ کوئی نہیں کہ یوں ہی نام رکھ دیا. جس میں گائے کا ذکر سورت بقرہ، آل عمران کا ذکر سورت آل عمران، عورتوں کے مسائل کا ذکر سورت النساء، دسترخوان کے اترنے کا ذکر مائدہ، چوپایوں، ڈنگروں، حیوانوں کا ذکر انعام، حضرت یوسف کا ذکر، یوسف شہد کی مکھی کا ذکر، چیونٹی کا ذکر. شاباش شاباش، بولو یار بولو. وجہ تو ہے نا، کوئی نہ کوئی وجہ تو ہے. اس سورت کا نام سورت انبیاء تو رکھا، نبیوں والی سورت. واہ، نبیوں والی سورت. کیا اس سورت میں سارے نبیوں کا نام لیا گیا، سارے نبیوں کا تذکرہ کیا گیا، سارے نبیوں کا ذکر ہوا؟ نہیں علاقہ، نہیں ذکر ہوا تمام انبیاء کا. پھر بندیالوی کہتا ہے اس سورت کا نام نبیوں والی سورت اس لیے رکھا گیا، اس سورت کی آیت نمبر 25 میں اللہ نے اس مسئلے کو بیان کیا جس مسئلے پر سارے نبی متفق تھے، سارے نبیوں کا اتفاق تھا. وہ مسئلہ کون سا ہے؟ مسئلہ توحید، جو اشاعت التوحید کا مشن ہے. اشاعت التوحید کا سارے نبی متفق. آؤ میں تھوڑا سا ذکر ختم نبوت کا کروں گا، لیکن مسئلہ سمجھانے کے لیے کروں گا. ہمارے ملک میں ختم نبوت کا مسئلہ بڑی اہمیت اختیار کیے ہوئے ہے. کیوں بھائی نوجوانوں، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو، میرے آقا کی ختم نبوت کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے پڑیں، تیار ہو کے کوئی نہ تیار ہے لوگ. مال لوگ تجوریوں کے منہ کھول دیتے، آقا کی ختم نبوت کا مسئلہ ہے دولت لے لا، عزت کی قربانی. کیوں اہمیت اختیار کر دیا ختم نبوت کا مسئلہ؟ وجہ کیا ہے؟ لوگوں کے دلوں میں اہمیت بیٹھ کے ختم نبوت کے مسئلے کی اہمیت اس لیے اختیار کر گیا کہ کالج کا نوجوان دیکھتا ہے، وکیل دیکھتا ہے، پروفیسر دیکھتا ہے، تاجر دیکھتا ہے، زمیندار دیکھتا ہے کہ جو مولوی کل تک لڑتے تھے، ایک دوسرے کو چیلنج کرتے تھے، مناظرے کرتے تھے، یوں ہی ملک میں ختم نبوت کا مسئلہ آیا، سارے مولوی ایک سٹیج پہ کیا ہو گئے؟ نوجوان سمجھتا ہے یار ختم نبوت کا مسئلہ کوئی ایسی شے تے ہے نا کہ سارے مولویوں نے اختلاف ہو، ورنہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مولوی لڑا. خدا دی قسم ہے تو ملکی حالات دیکھو، بین الاقوامی حالات دیکھو. ہمارے مدرسوں کا وجود خطرے میں، کس میں؟ خطرے میں. مساجد خطرے میں، علماء خطرے میں. ہماری بحثیں کس پہ ہو رہی ہیں؟ تراویحاں کتنیاں پڑھنیاں، ہماری بحثیں اس پہ ہو رہی ہیں. جناب اشتہار رمضان المبارک آ رہا ہے نا، اشتہار چھپے گا، تراویحاں 20 نے، جڑا 8 ثابت کرے 20 لاکھ دیاں گے. دوسری طرف سے اشتہار نکلتا ہے تراویحاں 8 نے، جڑا 20 ثابت کرے 8 کروڑ دیں. ہڈ اشتہار
کالج کا ایک لڑکا دونوں اشتہار پڑھتا ہے، پڑھ کے کہتا ہے مولویوں لڑو، نہ میں 8 پڑھنی ہوں نہ میں 20 پڑھنی ہوں، لڑو مرو۔ حال کیا تھا؟ حال یہ تھا جو 8 پڑھ رہے ہیں وہ 8 پڑھتے رہے، جو 20 پڑھ رہے ہیں وہ اللہ اللہ دیکھو اس سے لڑ ہوتی۔ ہاتھ کہاں باندھنے ہیں؟ ہاتھ جڑے نویں نویں غیر مقلد ہون نا وہ اتنے بندے نویں نویں ہو انہوں ذرا زیادہ ہونا نا جوش، کہاں باندھتے ہیں؟ ہاتھ کہاں باندھنے؟ اس پر مناظرے ہو رہے ہیں، اللہ اکبر، یہاں باندھنے ہیں یہاں باندھنے ہیں یہاں۔ یہ علماء بیٹھے ہیں، مجمع میں بھی سینکڑوں علماء ہوں گے۔ بندیالوی کو یہ بات کرنی تو نہیں چاہیے لیکن مجبوراً کر رہا ہے۔ ایک آدمی نماز میں نہ یہاں باندھتا ہے نہ یہاں باندھتا ہے نہ یہاں باندھتا ہے، باندھتا ہی نہیں، نماز ہوئی کہ نہیں؟ جو مجمع میں علماء ہیں وہ بولو، ہو گئی ہو گئی؟ سجدہ صاحب کرنا پوسی وچو گل یوں کو سجدہ صاحب ہی نہیں کرنا پوسی، اس پہ لڑا رہے، مناظرے ہو رہے، اشتہار چھپ رہے، حد نہیں ہو گئی علماء کی؟ خدا دی قسم ہے میرے کو جمعہ دڑے کوئی پوچھے نہ بھائی بندیالوی صاحب ہاتھ کتھے بننے، میں آدھا اگلا حصہ سارا پور ہو گیا پیچھے بن گیا۔ کن باتوں پہ یار لوگوں کو لڑا رہے؟ بے حیائی کا سیلاب دیکھو، فحاشی دیکھو، یار ہماری بہنیں نیم برہنہ ہو رہی ہیں، برقعے اتر گئے، چادریں اتر گئی، دوپٹے گلے میں آ گئے، حیا ختم ہو گیا۔ دیکھو دنیا میں کیا ہو رہا ہے، تم کس میں لگے ہوئے ہو یار؟ تو نوجوان دیکھتا ہے جو علماء کل تک لڑتے تھے، ایک دوسرے کو چیلنج کرتے تھے، مناظرے کرتے تھے، یوں ہی ختم نبوت کا مسئلہ آیا، سارے مولوی بریلوی دیوبندی اہل حدیث ایک سٹیج پہ اکٹھے ہو گئے، ہاتھوں میں ہاتھ پکڑ لیے۔ وہ نوجوان سمجھتا ہے ختم نبوت کا مسئلہ اہم ہے۔ جو اشاعت و توحید سے تعلق رکھنے والے لوگ ہو، بات تو تمہارے دل کی کرنے لگا ہوں۔ غالب نے کہا تھا دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں۔ تقریر اس کو کہتے ہیں، سامعین کہتے ہیں کہ خطیب نے ہمارے دل کی بات کہی، پسند آئے تو سبحان اللہ کہہ دینا۔ نوجوان سمجھتا ہے ختم نبوت کا مسئلہ اہم ہے کہ تمام فرقے اس پر متفق ہیں۔ بندیالوی کہتا ہے جس مسئلے پر علماء متفق ہوں وہ اہمیت والا ہوتا ہے، اور جس مسئلے پر سارے نبی متفق ہوں وہ کون سا مسئلہ ہے؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ وہ میری جماعت کا مشن ہے، وہ میری منزل ہے۔ تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ میرے ساتھ چلیں۔ میری منزل خوبصورت ہے، میرا ہدف خوبصورت ہے، میں جس چیز کی دعوت دیتا ہوں وہ قرآن کی دعوت ہے۔ قرآن کا یہ دعویٰ ہے کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ قرآن بڑی عظیم کتاب، بڑی عظیم کتاب تے جنہیں مولانا حسین علی نے سمجھیا نا، خدا دی قسم ہے اس دی عظمت دا بھی انکار نہیں ہوتا۔ اللہ مولانا حسین علی کی قبر کو منور فرمائے۔ اس کو مولانا حسین علی کیا کہتے ہیں؟ تمہید، تمہید برائے ترغیب۔ اللہ جو آگے بات کرنے لگے ہیں نا اس کی طرف اللہ راغب کرتے ہیں، راغب کرتے ہیں، تمہید مانتے ہیں۔ مثلا ذالک الکتاب لا ریب کتاب انزلناہ الیک، اکثر صورتوں کے شروع میں اللہ تمہید مانتے ہیں۔ کیوں؟
اس کان سے سنو، اس سے نکال دو، نانا پہلے دیکھنا ہے بھیجنے والا کون ہے، بھیجنے والا کون، من لدن حکیم۔ کبھی کبھی اللہ اپنے نبی کو شامل کر لیتے ہیں، کتاب انزلناہ الیک، اب نبی پاک کو بھی شامل کر لیا۔ اب بندیالوی ترجمہ کرنے لگا ہے، پہلے یہ دیکھنا ہے بھیجنے والا کون ہے، پھر یہ دیکھنا ہے جس پر اتری ہے وہ کون ہے، پھر اس کتاب کو دیکھنا ہے، احکمت آیاتہ، اس کی آیتیں بڑی محکم ہیں۔ محکم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک محکم کا معنی تو پکی پیٹی مضبوط، ایک محکم کا یہ معنی ہوتا ہے۔ یہاں کیا معنی؟ حضرت ابن عباس نے مانا کیا، قرآن آیا، اس نے پہلی کتابوں کو منسوخ کر دیا، اب اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی جو قرآن کو منسوخ کرے، یہ ہے محکم، محکم۔ اور ایک مفسرین نے دوسرا معنی کیا، باہمی تناقض سے پاک کتاب، اس کی آیتوں میں کوئی تناقض اختلاف ہو نہیں، احکمت آیاتہ، اس کی آیتیں بڑی محکم ہیں، ثم فصلت، ثم برائے تاکید ذکری، پھر یہ بات بھی سنو، یہ کوئی الجھی ہوئی ڈور نہیں جس دا سرا نہ لبے، یہ کوئی معمہ نہیں جو حل نہ ہوتا ہو، ثم فصلت، پھر اس کی آیتوں کو ہم نے کھول کھول کے بیان کیا، اس کی آیتوں کو ہم نے کھول کھول کے بیان کیا، اللہ اکبر، اس کی آیتوں کو ہم نے کھول کھول کے بیان کیا۔ وہ تھک تو نہیں گیا؟ بولو تو صحیح یار، آپ پچھلوں کو آواز آ رہی کیوں نہیں آ رہی؟ آ رہی آواز؟ اس کی آیتوں کو کھول کھول کے بیان کیا ہے، کوئی معمہ نہیں، کوئی الجھی ہوئی ڈور نہیں، واضح طور پہ بیان کیا، میرے سوا جن کو تم پکارتے ہو لن یخلقوا ذبابا، یہ کھول کے بیان کر، وہ ایک مکھی بھی پیدا، والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، میرے سوا مسائل میں جن کو تم پکارتے ہو، وہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو ایک باریک سا پردہ ہوتا ہے اس کے بھی مالک، بولو تو صحیح یار، بولو تو صحیح۔ میرے تفسیر کے استاد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ کا ایک مقولہ ہے، اکثر کہا کرتے تھے، مولانا عبدالحمید صاحب بھی گواہی دیں گے، وہ کہتے تھے اللہ بھی بھائی مشرکاں دے پلے ککھ نہیں چھوڑے، اللہ بھی بھائی مشرکاں دے پلے ککھ نہیں چھوڑے، یہ کہتا ہے چھپر پھاڑ کے دیتی ہیں، کرنیاں بھرنیاں والے ہیں، کھوٹی قسمتیں کھری کر دیتی ہیں، مجھے جو کچھ دے رکھا ہے میرے حضرت صاحب کی نظر کرم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کھجور دی گکڑ دے اتے جڑا ایک باریک جیا پردہ ہی نہ اس دے بھی مالک، کیڈا قیمتی پردہ ہوں، دلے والے دے آڑتی مشہور ہے، آڑ یہاں بڑی ہے، کوئی آڑتی ہے تو اٹھ کے میرے نال سودا کرے، اس رمضان شریف میں کوشش کرنا ہوں بھائی 50 لاکھ پردے اکٹھے کرا رمضان شریف تساں خریدو 5000 دے، خریدو خریدے، اتنی کمزور اور نکمی چیز۔ بندیالوی جو بات کہنے لگا ہے، نئے لوگ جو آئے ان کو بڑا سرور آئے، اگر توجہ سے سمجھو، مولا ایڈی کمزور تے کم قیمت تو پردہ چڑھایا کیوں؟
گکڑ اتے چڑھایا کیوں؟ فرمایا اساں گکڑ اتے پردہ اس واسطے چڑھایا کہ گکڑ دی جڑی کھٹاس ہے نا اے کھجور دی مٹھاس والے پاسے نہ ٹر جائے. ہم نے پردہ لگا کے روکا اس کو. مٹھاس ادے نہ آوے، مٹھاس ادے نہ آوے، کھٹاس اس کو پردہ کہتے ہیں. کتنے لوگ میری بات کو سمجھیں گے؟ کتنے لوگ میری بات کو سمجھیں گے؟ اسی کو عربی میں برزخ کہتے ہیں. کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں. ادو دی شے ادے نہ جائے، اسی کو برزخ کہتے ہیں. کوئی شک نہیں. قرآن کی آیت پڑھ دیتا ہوں. مرج البحرین، دو سمندر ملا کے چلائے، میٹھا اور کڑوا، بینہما برزخ. بینہما اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ پانی ادھر نہیں جائے گا. ہم زندگی میں ادھر نہیں جا سکتے، جیتے جی جا سکتے ہیں ادھر والے. تو ہر جمعرات میں بلائی، ہر شب برات میں بلائی. جمعرات آدھے روح آنیاں بنیریاں تے بانیاں آئیاں کتوں جنت. دلے آلے تو نکل کے بنیاں دی روحاں ٹر گئیاں جنت. واپس کیوں آئیاں؟ آکے اڈے ہوتے جڑے کھڑے نہیں پے انہوں ویکھن واسطے. وہ ویکھے نے اے روح آئیاں جنت. دلے آلے نو ویکھ کے آ بنیرے پہ بیٹھی ہیں. وہ کیوں بیٹھی ہیں؟ ساگ روٹی اتے رکھ کے مولوی انہوں نے گھر پہنچا. اے جنت وچ روحاں دا مطالبہ. جو روح اشاعت التوحید کا مسلک، چاہے وہ نبی کی روح ہو، ولی کی روح ہو، شہید کی روح ہو، جو روح اس جسم سے نکل جاتی ہے وہ قیامت سے پہلے اس جسم میں نہیں آ سکتی. اس نے قیامت کے دن اس روح نے واپس ہو نہیں آنا. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ. سبحان اللہ. قیامت کا دن وہ ہوگا جب روحیں جسموں سے فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيَّ الْمَوْتِ. یہ قرآن ہے. اس کے مقابلے میں کوئی حدیث ہوئی تو اس کی تعویل کریں گے، ایسا معنی کریں گے جو قرآن کے مطابق ہوگا. تعویل نہیں ہو سکے گی، حدیث کو چھوڑ دیں گے، قرآن کو سینے سے لگا لیں گے. يُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيَّ الْمَوْتِ. وہ ایک پردے کے مالک نہیں. ان تدعوہم لا يسمعوا دعاکم. اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکاریں نہیں سنتے. نہیں سنتے، دوروں نہیں سنتے، تے نیڑوں پکارو تو میں پنڈی پڑھتا تھا، سعودیہ کے علماء آ گئے. حضرت شیخ نے ان کے سامنے فی البدی عربی میں تقریر کی. یہی آیت پڑھی کہ ہمارے ملک میں شرک کس طرح ہوتا ہے. ان کو بتایا کہ یہاں شرک کس طرح ہوتا ہے. یہ آیت پھر پڑھی. اللہ کے سوا ان کو پکارتے ہیں یہ سمجھ کے کہ یہ ہماری پکاروں کو سن رہے ہیں. وقال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم ولو عند القبر. ولو عند القبر، اگرچہ وہ قبر کے قریب بھی ہو پھر بھی وہ دنیا والوں کا کلام سنو نہیں سکتے. کوئی آواز، کوئی سلام، کوئی پیغام سنو. اس کی دلیل بھی کسی کے پاس کوئی بڑی دلیل یہی ہوگی، سنتے نہیں تو سلام کیوں کرتے؟
خطاب کیوں کرتے ہو؟ السلام علیکم، السلام علیکم، خطاب کیوں کرتے ہو؟ میں آخیا خطاب نو سما ضروری ہے؟ یہ ضروری ہے کہ جس کو خطاب کیا جائے وہ سن رہا ہو؟ کہاں پڑھا ہے آپ نے؟ رضی کو نہیں پڑھا آپ نے؟ خطاب کے لیے سما ضروری نہیں۔ مؤذن اذان دے رہا ہے، مؤذن اذان دے رہا ہے، صبح کی اذان، الصلاۃ خیر من النوم۔ آپ 1 کلومیٹر دور بستر میں ہیں، سردیاں اندر ہیں، آپ نے وہاں سے کہا صدقتا، صدقتا، کیا میں نے تو نے یہ جڑا تساں مؤذن نو آکھ رہے ہو تو نے سچ کہا، وہ سندا؟ وہ تے مسجد دے وچ نہیں سندا۔ کدی گل کر کے ویکھ لو اس مؤذن نال۔ صدقتا، میرے نبی نے کہا حل انت الا اسمع دمیتی وفی سبیل اللہ ما لقیتی، تو ایک انگلی ہی تو ہے جو اللہ کی راہ میں بہہ گئی ہے۔ کس نظریے سے انگلی کو خطاب کیا تھا؟ سن رہی ہے؟ تو خطاب کے لیے سما ضروری نہیں ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ جہاں خطاب کیا جائے وہ آپ کی بات کو سنے بھی۔ یہ سلام دعا ہے، دعا ہے۔ ہم وہاں جاتے ہیں تو ان کے لیے کیا مانگتے ہیں؟ دعا مانگتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ بس میں 1 گھنٹے سے زیادہ مجھے وقت میں 1 گھنٹہ تھا، 1-2 منٹ اوپر ہو گئے، لیکن میں ذرا اس کو سمیٹ لوں، چند منٹوں میں سمیٹ لیتا ہوں۔ میں سمجھانا آپ کو کیا چاہتا تھا؟ میری جماعت کا مشن سب سے، زور سے بولو، زور سے بولو، ہم پیغمبری مشن کے امین ہیں۔ اب میں یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ میری جماعت کا مشن اس لیے بھی اعلیٰ ہے کہ جو قرآن کا دعویٰ ہے ہم اسے بیان کرنے والے ہیں، جو قرآن کے نزول کا مقصد ہے ہم اسے بیان کرنے والے ہیں۔ کتاب احکمت آیاتہ، اس کی ایتیں بڑی محکم ہیں، ثم فصلت، پھر ان کو کھول کھول کے بیان کیا گیا ہے۔ اس کی ایتیں محکم کیوں نہ ہو؟ من لدن حکیم، بھیجنے والا جو حکیم ہے، بھیجنے والا جو خبیر ہے، بھیجنے والا جو حکیم ہے۔ بس میں بالکل، میری یہ بات آپ غور سنیے، توجہ میری طرف رکھنی ہے آپ نے۔ مالا ایڈی لمبی تمہید بننی ہے، ایتیں بڑی محکم ہے، پھر مفصل ہے، بھیجنے والا حکیم ہے، خبیر ہے، آنکھنا کی جانا، منوانا کیا چاہتا ہے اس کتاب میں؟ فرمایا اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ تعبدوا الا اللہ، منوانا یہ چاہتا ہوں کہ اس دھرتی پر عبادت ہوگی تو صرف میری عبادت ہوگی۔ یہ ہے قرآن کا دعویٰ، یہ ہے قرآن کے نزول کا مقصد۔ آج اسی مقصد کو لے کے اشاعت التوحید اٹھی، اور ہماری جماعت کے جو ادارے ہیں، جس میں ایک جامع اشاعت القرآن بھی ہے، ہماری جماعت کے جو ادارے ہیں ان کو یہ ترجیح حاصل ہے کہ یہاں طلباء کو تعلیم بھی دی جاتی ہے، ان کو موحد بھی بنایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔